سکتا ہے، نیکی کو اسی وقت پا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو رائے خدا میں خرچ کرے۔ آج ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ بن چکی ہے کہ جو کپڑا میرے استعمال میں نہیں آتا اسے اٹھا کر کے میں نے دوسرے کو دے دیا، جو گاڑی میرے کام کی نہیں ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، وہی چیز ہم اوروں کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی پہچان یہ ہے، حدیثوں میں فرمایا گیا مسلمان وہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صرف وہی چیز خرچ کرتے جو انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر کے بھیجو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی خرید کر عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور جب اس باندی پر عمر ابن خطاب کی نظر پڑی تو وہ باندی عمر ابن خطاب کو بہت پسند آئی، بہت زیادہ پسند آئی، لیکن بجائے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا، اور فرمایا کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو اسے رائے خدا میں خرچ کریں، اللہ بے شمار نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کون نہیں جانتا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے شکر کی تھیلیاں، بوریاں خریدتے اور پھر لوگوں میں صدقہ اور خیرات کرتے۔ شکر کی جو تھیلیاں ہوتی ہے، بوریاں ہوتی ہے، اسے خریدتے اور پھر لوگوں میں خرچ کرتے، صدقہ کرتے۔ کسی نے ان سے کہا حضور شکر کی بوریاں خرید کر کے خیرات کرنے کی بجائے اگر آپ پیسے لوگوں میں خیرات کر دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں نیکی اور بھلائی اس وقت تک کہ نہ ملے گی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو رائے خدا میں خرچ نہ کرو، اور میرے نزدیک پیسے سے زیادہ شکر محبوب ہے، میرے نزدیک پیسوں سے زیادہ شکر محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے میں اسے خرید کر کے رائے خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث پاک ہے۔ ایک صحابی ایک گھوڑے کو لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں لا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری تمام جائیداد میں، تمام مال میں میرا سب سے پسندیدہ مال میرا یہ چلا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہی چیز اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نیکی عطا فرمائے گا۔ جو روٹی آپ کو پسند، جو چاول آپ کو پسند، جو کپڑا آپ کو پسند، جو سالن آپ کو پسند، اسی کو آپ دوسروں میں خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں اور آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے الا ماشاء اللہ، جو سالن بالکل خراب ہو چکا ہے، اچھا نہیں بنا ہوا ہے یا زیادہ تیز بنا ہوا ہے یا اپنے کو پسند نہیں ہے، وہ دوسروں کو دیتے ہیں اور اپنے لیے اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل نیکی کیا ہے کہ پسندیدہ چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنا، یہ اصل نیکی ہے، تبھی انسان نیکی کو پا سکتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 4 میں۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ جو اللہ کا جو گھر ہے، یہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سب سے پرانا گھر ہے۔ اس کی عظمت کو اللہ پاک نے 4 پارے میں بیان فرمایا ہے۔ بولیے کون سے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ 4 پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور کعبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہمیشہ اسی کا حج ہوتا رہا ہے، اور بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا ہے۔ جب بھی حج ہوا ہے، طواف ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کا ہی ہوا ہے، اور تقریباً انبیاء کرام نے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے، اور پھر یہ ہمارا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیمی ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ کی یہ پہاڑیاں ہیں، حتیم کعبہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ پاک وہاں کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین کی اہمیت، یعنی دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے پارہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ میرے نبی نے فرمایا، لوگوں اگر تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو وہ طاقت، وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ کو ڈر اور خطرہ ہے کہ ہاتھ
ہاتھ سے روکنے میں انتشار اختلاف فتنہ ہوگا تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کی طرف جو آدمی انسان کو بلاتا ہے، خدا کی بارگاہ کی طرف جو آدمی خدا کے بندوں کو بلاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے پارہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور قیامت کے دن کچھ چہرے بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے، اس کو بھی رب نے پارہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن، جب قیامت کا میدان ہوگا، سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے، وہاں پر کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، ان کے چہروں پر نورانیت ہوگی، اور کچھ کے چہرے تو بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اب کن کے چہرے روشن ہوں گے، کن کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی ان کے چہرے نورانی ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہوگی ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو منافق ہوں گے، کافر و مشرک اور مجوسی اور بدعاتی ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب سنی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سبوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، اور ہماری دعا یہی ہے مولا جب تک زندہ رکھے حضور کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب دنیا سے ہماری رخصت ہو تو حضور کی محبت میں ہماری رخصت ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی اللہ پاک نے تیسرے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے افضل ترین امت ہے، اس کو بھی رب نے چوتھے پارے میں بیان فرمایا ہے، یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی امت تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، آدم کی امت سے بھی بہتر ہو، نوح کی امت سے بھی بہتر ہو، موسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہو، صالح کی امت سے بھی بہتر ہو، عیسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنے نبیوں کو رب نے امتیں عطا فرمائی، ان امتوں میں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ ہوگا، آپ کو فخر ہوگا، آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سنیے، قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت ہوگی، قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کی امت کا حساب سب کے سامنے لے گا۔ بتاؤ تم نے کتنا پانی خرچ کیا، کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی نیکیاں تم نے کمائی، کتنے گناہ تم نے کیے، ساری امت کا حساب سب کے سامنے ہوگا۔ مگر مصطفیٰ کی امت کی عظمتوں پہ قربان جائے، جب حضور کے امت کی حساب و کتاب کی بات آئے گی، اللہ اپنے رحمت کے پردے میں چھپا کر کے ان کا حساب لے گا، ہے نا؟ اللہ رحمت کے پردے میں چھپا کر ان کا حساب و کتاب لگا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی فخر کی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں الملفوظ میں میرے امام نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ نے نبی سے فرمایا، اے نبی میں نے آپ کو آخر میں دنیا میں بھیجا، کیا آپ کو اس بات کا کوئی غم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ بالکل نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، محبوب میں نے آپ کی امت کو دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجا، کیا آپ کی امت کو اس کا کوئی غم ہے؟ تو نبی نے فرمایا، اللہ بالکل نہیں۔ پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے، محبوب جانتے ہو آپ کی امت کو سب سے اخیر میں دنیا میں بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں، اللہ تو ہی ارشاد فرما۔ تو رب فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت کو دنیا میں سب سے اخیر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام امتوں کے اعمال آپ کی امت کے نگاہ کے سامنے ہو، پر آپ کی امت کے اعمال کسی اور امت کے سامنے نہ ہو۔ موسیٰ کی امت کی خرابیاں کیا تھی ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ کی امت کی خرابیاں کیا تھی ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کی امت میں کیا گناہ تھے ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم آخری امت ہیں، اب ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے تمام امتوں کے اعمال آپ کی امت کو معلوم ہو، پر آپ کی امت کے اعمال اور گناہ کسی امت کو معلوم نہ ہو، اسی لیے میں نے آخر میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ امت بہترین امت
उम्मत है और इतनी बेहतरीन उम्मत है, इतनी बेहतरीन उम्मत है, इतनी बेहतरीन उम्मत है कि इसकी इबादतें कम है, जिंदगी कम है, उम्रें कम है, सवाब बहुत ज़्यादा है ना। ये उम्मत वो है जो दुनिया में सबसे आखिर में आई है और जन्नत में सबसे पहले जाएगी, है ना। ये उम्मत वो है जो दुनिया में सबसे आखिर में आई है लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी। ये उम्मत वो है कि गुनाह पहाड़ की बुलंदी पर करे और तौबा आकर के समंदर के नीचे करे, तब भी अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इस चीज़ को अल्लाह ने कहाँ बयान फरमाया है? चौथे पारे में। बात समझ में आई आपको? ठीक है, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से देखिए, हुजूर का नाम पूरे कुरान में 4 जगह आया है। कितने जगह? मोहम्मद, हुजूर का नाम है ना मोहम्मद और अहमद। पूरे कुरान में 1 जगह अहमद आया है और पूरे कुरान में 4 जगह मोहम्मद आया है। तो जो 4 जगह हुजूर का नाम मोहम्मद आया है, उन 4 जगहों में से एक जगह चौथा पारा है जिसमें हुजूर का नाम आया है। अल्लाह कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तो हुजूर का नाम जो मोहम्मद है पूरे कुरान में सिर्फ 4 जगह आया है, उन 4 जगहों में से चौथे पारे में आया है। और मोहम्मद किसे कहते हैं जानते हैं आप? मोहम्मद वो है कि जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी हमेशा तारीफ की जाए। और मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोई खराबी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई कमी, कोई नक्स ना हो, कोई बुराई ना हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। यहाँ एक नफीस बात मैं आपको बताकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मक्का के कुछ जाहिल लोग पढ़े लिखे लोगों के पास आते और कहते मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद वैसे हैं, माज़अल्लाह। तो वो पढ़े लिखे लोग कहते नादान, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ मोहम्मद भी कह रहे हो और दूसरी तरफ बुराई भी कर रहे हो। अरे उसके अंदर बुराई कैसे हो सकती है जो मोहम्मद हो? उसके अंदर बुराई कैसे हो सकती है जो मोहम्मद हो? तो उन लोगों ने हुजूर का नाम बदल दिया, मुजम्मम रख दिया, माज़अल्लाह। क्या रख दिया? बोलिए, मुजम्मम रख दिया। और मुजम्मम किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारी खराबियां हो, जिसकी मुसलसल बुराई की जाए। तो फिर वो लोग कहते हैं मुजम्मम ऐसे हैं, मुजम्मम वैसे हैं। ये बात होते होते सहाबा के कानों तक पहुंची। सहाबा बेचैन और बेकरार हुए, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मक्का वाले तो आपको मुजम्मम कहते हैं। नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, मेरे गुलामों, अगर मक्का वाले मुजम्मम कहते हैं तो किसी और को कहते होंगे। मेरे रब ने तो मुझे मोहम्मद बना करके भेजा है, मेरे रब ने मुझे मोहम्मद बना। इसीलिए आज हम भी कहते हैं कि अगर कोई नबी के बारे में ये कहता हो कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, हम यही तो कहते हैं वो उनका कोई और बनावटी नबी होगा जिसे पीठ पीछे की खबर नहीं होगी। मगर मेरा नबी वो है कि मिंबर पर खड़े होकर के क़यामत तक होने वाले तमाम हालात को बयान कर देता है। इसी की तर्जमानी बरेली का इमाम यूं करता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हमारे नबी वो हैं कि इल्म माकाना वमा यकून अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया है। तो हुजूर का जो मोहम्मद नाम है वो कौन से पारे में आया है? चौथे पारे में। और किन किन पारे में आया है मैं उसके वक्त पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नरम दिल थे, बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल थे। इसका जिक्र भी पारा नंबर 4 में है। कहाँ है? और हुजूर कितने नरम दिल थे, कुरान में अल्लाह ताला खुद ही फरमाता है, मेरे महबूब, ठीक है, अल्लाह क्या फरमाता है? मेरे महबूब, अगर आप लोगों के लिए नरम दिल ना होते तो लोग आपसे दूरी इख्तियार करते, और लोग आपसे करीब हैं और आपके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। तो उसकी वजह ये है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नरम दिल हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है? नरम दिल हैं। और हुजूर इतने नरम दिल थे कि ताइफ की सरजमीन पर हुजूर पर पत्थरों की बरसात हुई। हुजूर ने उनके लिए हलाकत की दुआ न फरमाई, बल्कि हाथ उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी कौम ना समझ है, उन्हें हिदायत अता फरमा। मेरी कौम ना समझ है, हिदायत अता फरमा। बल्कि हुजूर कितने नरम दिल है जानते आप? जंगे ओहद के अंदर 70 जाने गई और हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। बावजूद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
غضب کا کوئی اظہار نہ فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے سارے صحابہ کو معاف کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تب اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کی نرم دلی کا نتیجہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ کر کے چلے جاتے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ نرمی پیدا کریں۔ تو یہ بھی کہاں ہے؟ قرآن پاک کے 4 پارے میں ہے۔ اسی طریقے سے غصہ پی جانے والوں کی فضیلت کو اللہ نے کون سے پارے میں بیان کیا ہے؟ 4 پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 4 پارے میں اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں سے سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کی باڈی زیادہ ہو اور جو دوسرے کو پٹک دے اس کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں نا، لیکن حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جو غصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ جو غصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اور یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ غصہ دکھانے کو طاقت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں غصے میں آؤں گا تو لوگ میرے سے ڈریں گے، مجھ سے خوفزدہ ہوں گے، ساری چیزیں۔ لیکن میں آپ کو اللہ والوں کی بات بتا دوں وہ کس طرح غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں نا، ان کی ایک نوکرانی تھی، ایک کنیز، ایک لونڈی تھی۔ وہ حضرت امام زین العابدین کو وضو کروایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وضو کرانے کے لیے پیالہ لے کر کے وہ آگے بڑھی، اچانک وضو کا پیالہ اس کنیز کے ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے چہرے پر گر گیا۔ آپ کا چہرہ زخمی ہوا اور خون نکلنے لگا۔ آپ نے جلال سے یوں دیکھا اپنی کنیز کو، اور وہ بھی کوئی معمولی کنیز تو تھی نہیں نا، ان کی کنیز اور نوکرانی تو تھی نہیں نا، امام زین العابدین کی کنیز تھی، قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اور جیسے ہی امام زین العابدین نے جلال اور غصے سے دیکھا تو کنیز نے پکار کر کے کہا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے میں غصے کو پی گیا۔ پھر کنیز نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والوں، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر کنیز نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر کے تجھ پر احسان کر دیا۔ تو یہ ہے غصے کو پی جانے کی فضیلت۔ تو جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جو دریا دل ہوتے ہیں، وہی معاف کرتے ہیں، اور جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کے یہاں اگر کوئی نوکر کام کرتا ہے، کوئی مزدور کام کرتا ہے، تو اگر اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی کمی ہو جائے، آپ بھی بڑا دل کر کے امام زین العابدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ قسم رب کعبہ کی، ادھر معاف کریں گے آپ کی عزت میں اللہ درجہ بلندی عطا فرمائے گا، درجہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اس کو بھی رب نے کہاں بیان کیا ہے؟ پارہ نمبر بولیے 4۔ اسی طریقے سے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر موت کا بیان بھی اللہ نے 4 پارے میں بیان فرمایا ہے۔ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، امیر، غریب، کالا، گورا، عربی، عجمی، اپنا، غیر، سب کو مرنا ہے۔ کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ساری چیز کو فنا ہے سوائے رب کی ذات۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، اور کوئی کسی حال میں کبھی بھی مر سکتا ہے۔ تو اس کو بھی جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، وہ کہاں چکنا ہے؟ 4 پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ موت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، موت کو ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ موت کو یاد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ ایک نوکر کو پیسہ دے کر کے آپ نے مقرر فرمایا تھا، اس کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ وہ آ کر کے ایک وقت پہ موت کا بیان ان کے سامنے کرے۔ وہ نوکر آتا اور کھڑے ہو کر کے اے عمر موت کو یاد کرو، اے عمر موت کو یاد کرو۔
اے عمر موت کو یاد کرو. حضرت عمر موت کا نام سن کر زار و قطار روتے, اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر کالے کالے 2 نشان پڑ چکے تھے. اتنا روتے. ایک دن وہ آیا کہ عمر ابن خطاب نے نوکر سے فرمایا آج سے آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نوکر نے کہا حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا نہیں, تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. ہاں البتہ میرے داڑھی کے بالوں میں ایک بال سفید ہو چکا ہے. اب یہ بال روزانہ مجھے موت کی طرف اشارہ کرتا رہے گا, مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک داڑھی کا بال سفید ہو جائے, وہ داڑھی کا بال انہیں موت کی یاد کرواتا. آج تو ہمارے پورے بدن کے بال سفید ہو چکے ہیں, پھر بھی ہم موت کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا تھا اے موت کے فرشتے, میری روح قبض کرنے سے پہلے تم قاصد کو بھیج دینا, مسافر تم قاصد کو بھیج دینا, پیغام بھیج دینا, فوراً آ کر کے روح قبض نہ کرنا, پہلے بھیجنا. حضرت ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے. پھر ایک چند سالوں کے بعد ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ روح قبض کرنے سے پہلے آ کر کے مجھے بتانا, قاصد بھیجنا, پیغام بھیجنا؟ تو ملک الموت نے کہا حضور میں نے ایک نہیں کئی قاصد بھیجے. کہا کون تمہارا قاصد تھا؟ حضور یہ داڑھی اور سر کے کالے بال سفید ہو گئے, یہ میرا قاصد ہی تو تھا, یہ میرا پیغام ہی تو تھا. حضور جوانی ڈھل گئی, بڑھاپا آ گیا, یہ میرا قاصد ہی تو ہے, یہ موت کی طرف اشارہ ہی تو ہے. اللہ اکبر. بالوں کا سفید ہو جانا اور جوانی کا ڈھل جانا, بڑھاپا آ جانا, یہ سب موت کی طرف اشارہ ہے. لیکن افسوس, 100,000 افسوس, آج ہمارے بہت سے بزرگ حضرات جن کی عمر ڈھل چکی ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا آ چکا ہے, مگر پھر بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. عیاشیوں کے اڈے آج بھی آباد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو بار بار موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ حدیثوں میں فرمایا گیا, کتابوں میں کم سے کم دن میں 70 سے زائد مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. اور حضور نے یہاں تک فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے. تو موت کا بیان کون سے پارے میں ہے؟ اور دوسرے پاروں میں بھی ہے, لیکن یہاں پر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء, ایک اور بات سن لیجئے, کون سی؟ سورہ نساء. عربی میں مجھے امید ہے کہ آپ سب کی توجہ ادھر ہی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بہت کان لگا کر کے سنتا ہے, نہ بات کرتا ہے, نہ مسکراتا ہے, نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. بڑی خوشی یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ نوجوان لوگ بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا سورہ نساء, یہ کون سے پارے میں ہے؟ 4 پارے میں ہے. نساء کا کسے کہتے ہیں؟ عورت کو نساء کہتے ہیں. عورت کو, آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے, عورت کا کوئی مقام نہیں ہے, ہے نا. عورت کو اسلام جو ہے نا وہ بند کمرے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے. نادانوں, پورے قرآن میں مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے, لیکن عورت کے نام سے ایک نہیں 2 صورتیں آئی ہیں. کیا قرآن میں سورہ مریم نہیں ہے؟ مریم کیا مرد کا نام ہے کہ عورت کا نام ہے؟ عورت کا نام ہے نا. تو قرآن میں سورہ مریم آئی ہے, اور عورت کے نام سے سورۃ النساء قرآن کے اندر موجود ہے. اگر اسلام میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں عورتوں کی عزت نہ ہوتی تو بتاؤ قرآن میں عورت کے نام سے سورت کیوں نازل ہوتی, ہے نا. اور پھر ہمارے اسلام میں عورت کی بڑی عزت ہے, عورت کا بڑا مقام ہے. بلکہ ہمارے نبی نے جنت بھی اگر رکھا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. یہ تم لوگ ہو, یہ اور لوگ ہیں جو بچی کے پیدا ہونے پر منہ مناتے ہیں, مگر مسلمان ہے کہ اس کے گھر میں بچی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے, وہ خوشیاں مناتا ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جس گھر میں بچی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت کی جھماجھم بارش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا ایک گھر کے اوپر آسمان سے لے کر کے چھت تک پورا کا پورا نور اتر رکھا ہے, پورا کا پورا نور اتر رکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کسی اور کے گھر پر
روشنی نظر نہیں آتی ہے، لیکن فلاں بن فلاں کے گھر پر اتنی روشنی نظر آ رہی ہے کہ آسمان سے وہ روشنی اتر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس گھر میں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، جا کر کے معلوم کر کے آؤ، یا تو اس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہے اس لیے یہ نور کی برسات ہو رہی ہے، یا تو اس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی، اسی لیے اس گھر پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی تھی۔ پتا کیا چلا؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کی جھماجھم بارش ہوتی ہے۔ اور ہمارے اسلام میں تو بیٹی کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، بڑا اس کا اونچا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کی دو بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھی پرورش کر کے نکاح کر کے دے دے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو اور اس کی تعلیم اور تربیت کر کے اچھے انسان سے اس کا نکاح کر دیا جائے اس کی بھی شفاعت میں محمد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کی بڑی عزت ہے اسلام کے اندر۔ تو سورہ نساء کے نام پر پوری ایک سورت کون سے پارے میں ہے؟ چوتھے پارے میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹھیک ہے، یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ بھی چوتھے پارے میں ہے۔ بولیے کون سے پارے میں ہے؟ چوتھے پارے میں ہے۔ یتیموں کو ستانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، یتیموں کو پریشان کرنے والے، یتیموں کو رلانے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کہتا ہے وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ کیا بھرتے ہیں؟ جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والوں کے متعلق وعید اللہ نے کون سے پارے میں بیان فرمائی ہے؟ چوتھے پارے میں۔ بس ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ یتیم کا مال کھانے والے، یتیم کو ستانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور اگر یتیم کی کفالت کرنے والے، یتیم کو کپڑا پہنانے والے، یتیم کو کھانا اور پانی پلانے والے، کھانا کھلانے والے اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کی فضیلت تو رسول اللہ نے بہت بیان فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اتنے قریب ہوں گے، نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دو انگلی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں ویسا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قریب قریب ہوں گے۔ اس لیے یتیم کو رلایا مت کریں، یتیم کو ستایا مت کریں، یتیم کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین ہے وہ گھر، سب سے اچھا ہے وہ گھر جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا سب سے برا ہے وہ گھر، سب سے خراب ہے وہ گھر جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو ضرور اس کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اسے کپڑا پہنائیں، اس کی تعلیم تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور آخری بات، کون کون عورتیں مردوں کے لیے حرام ہیں، کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بیان بھی اللہ نے چوتھے پارے میں بیان فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کون کون عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، سنیے۔ اللہ کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم التی ارضعناکم الی آخر ہذه الآیہ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری مائیں تم پر حرام، تمہاری بہنیں تم پر حرام، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، ٹھیک ہے، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام، تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام، اور تمہاری بھائی کی بیٹی بھتیجیاں تم پر حرام، تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں تم پر حرام، اور تمہاری بیوی کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے چوتھے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب بیٹی ہی نہیں، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، نیچے تک جتنا بھی جائے ان سب سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بھتیجی سے نکاح
निकाह नहीं हो सकता, भांजी से निकाह नहीं हो सकता, खाला से निकाह नहीं हो सकता, फूफी से निकाह नहीं हो सकता, और इसी तरीके से बीवी की माँ से यानी सास से निकाह नहीं हो सकता, और इसी तरीके से नानी से, और इसी तरीके से दादी से, इन सब से निकाह नहीं हो सकता। और इसी तरीके से एक वक्त में दो बहनों को जमा करना ये भी हराम है। एक वक्त में दो बहनों को जमा करना ये भी हराम है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर एक शख्स की बेटी मेरी निकाह में है, उसके निकाह में होते हुए उसकी सगी बहन को मैं निकाह में नहीं रख सकता। ये अगर कोई करता है तो हराम काम करता है और अशद हराम है। इसी तरीके से एक और मसला, किसी और की बेटी है लेकिन उसने हमारी माँ का दूध पिया है तो वो दूध शरीक बहन हुई, उससे भी निकाह नहीं हो सकता। तो ये सारे मसले अल्लाह ने कहाँ बयान फरमाए हैं? 12 नंबर 4 में। इसी तरीके से विरासत के जो मसाइल हैं, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, ये सारे मसाइल आज हमारे हाफिज साहब ने कुरान की तिलावत की है। ये सारे मसाइल तफसील के साथ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। बाप का इंतकाल हो गया, 2 बेटा 1 बेटी, 2 बेटी 1 बेटा है, तो बेटों को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा, ये सारे मसले अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया 4 पारे में। मिसाल के तौर पर जैद एक बाप है, उसका एक बेटा है बकर, उसकी 2 बेटियां हैं, 3 लाख रुपए छोड़ करके वो इंतकाल किया है। अब ये 3 लाख रुपए एक बेटा 2 बेटियों में कैसे तकसीम होगा, इसको अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। ठीक है। इसी तरीके से शौहर का इंतकाल हो गया, अगर उसकी औलाद है तो बीवी को कितना मिलेगा, औलाद को कितना मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा, और शौहर के भाइयों को कितना मिलेगा। ये सारे मसले कुरान में रब ने तफसील के साथ बयान फरमाया है। ये कौन से पारे में है? 4 पारे में है। एक बस अगर आप सुनना चाहें तो आखिरी बात सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह, सुनना चाहेंगे। जंगे बदर का बयान भी 4 पारे में है। हाँ, ये जंगे बदर को हम तफसील के साथ बयान करेंगे, जो रमज़ान में 17 रमज़ान को जंग हुई थी। इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें सिर्फ 313 निहत्ते मुजाहिदीन थे और अल्लाह ने ज़बरदस्त कामयाबी अता फरमाई थी। और जंगे ओहद का बयान भी 4 पारे में है। जंगे ओहद का बयान भी 4 पारे में। अब जंगे ओहद को अगर मैं बयान करूं तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा, बस 2-3 बातें बताकर गुफ्तगू खत्म कर दूं। जब जंगे बदर हुई है ना, सबसे पहली जंग, इसमें 1000 गैर मुस्लिम थे और 313 कौन थे? मुसलमान थे। मक्का और मदीने के बीच में एक मैदान है बदर का, उसे वहाँ ये जंग हुई थी, उसे जंगे बदर कहा जाता है। ज़बरदस्त फतह हुई थी मुसलमानों को और काफिरों को शिकस्त हुई थी। और शिकस्त होने के बाद वो लोग खामोश बैठने के बजाय फिर बहुत ज़्यादा माल वगैरह जमा करके मैदान ओहद में आगे जंग करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 लोगों को जमा किया। कितने लोगों को? उसमें 700 पक्के मुसलमान थे और 300 मुनाफिक थे। और मुनाफिकीन का जो सरदार था ना, अब्दुल्ला इब्ने उबय, वो भी उसके अंदर था। पहली मर्तबा मशवरे के लिए उसे बुलाया गया था और ये तमाम मुनाफिकीन का सरदार था। क्या था? जब ये मरा ना, इसकी जनाजे की नमाज भी हुजूर ने पढ़ाई है। वजह क्या थी? हुजूर जानते थे कि इस मुनाफिक के मातहत 700 लोग काम करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा तो वो 700 लोग कलमा पढ़ के पक्के मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो 700 लोग जब ये लोग निकले ना, 1000 लोग, तो जब जंग बिल्कुल शबाब पर थी, निकलने से पहले सरकार ने फरमाया तुम चलोगे, तुम चलोगे, तुम चलोगे, तुम चलोगे, तुम चलोगे। नौजवानों का इंतखाब होगा। इस उम्र के छोटे छोटे बच्चे थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत राफे इब्ने खदीज, हजरत समरा बिन जुंदूब, हजरत बर्रा बिन हाजिब, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम। इस तरीके से एक 7-8 बच्चे छोटे छोटे थे। सरकार ने उनको मना कर दिया कि तुमको नहीं आना है। तो हजरत राफे बिन खदीज के बारे में किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये देखने में छोटे तो हैं लेकिन तीर अंदाज बहुत ज़बरदस्त है इनका, ज़बरदस्त तीर अंदाज है ये बहुत ज़बरदस्त तीर फेंकते हैं, कभी निशाना छुपता नहीं है। सरकार ने फरमाया ठीक है, इनको ले लो। इनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनके उस दौर के माँ बाप ने अल्लाह के नाम पर मर मिटने का जज्बा बच्चों के अंदर कैसे पैदा किया था। सुनिए, छोटे हैं। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये छोटे तो हैं लेकिन ज़बरदस्त तीर अंदाज हैं, इनको ले लिया जाए। सरकार ने फरमाया ठीक है, ले लो। तो फिर दूसरे हजरत समरा बिन जुंदूब बोले, या रसूल अल्लाह, आपने उनको कबूल कर लिया है और मुझे आपने मना कर दिया उम्र छोटी होने की वजह से, हालांकि मैं ताकत में उनसे भी ज्यादा मजबूत हूँ। अगर आपको देखना है तो कुश्ती लड़ा करके देखें, आपको देखना है तो कुश्ती लड़ा करके देखें।
تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے آپس میں کشتی لڑو. تو دونوں نے کشتی لڑی. کون؟ سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج. تو حضرت سمرہ بن جندب نے حضرت رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا. کہا یا رسول اللہ میں طاقت میں ان سے زیادہ ہوں, اگرچہ عمر میں چھوٹا ہوں, تو جب ان کو اجازت ملی ہے جنگ میں جانے کی تو مجھے بھی ملنی چاہیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی چلو. کیا جذبہ تھا دیکھیے نا, ہے نا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, ان ماؤں نے قرآن کی تلاوت کر کے نعت نبی سنا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی. وہ سر کٹانے کے لیے مرتے تھے, اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سر کٹانے کے لیے لڑتے تھے. کیسی تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی. المختصر یہ جنگ کے لیے نکلے 1000 لوگ, 700 لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. جنگ میں زبردست فتح ہوئی, اور پھر فتح ہو کر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی. اس غلطی کی وجہ سے پھر وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی, اور 70 صحابہ کی جانیں گئی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اور آج بھی احد کے دامن میں امیر حمزہ کی مزار شریف موجود ہے, ان کی قبر شریف موجود ہے. جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. اس کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے. کبھی وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ احد کا واقعہ اور غزوہ احد کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن پاک کے 4 پارے میں بیان فرمایا ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر ہر خشکی اور ہر طریقہ بیان موجود ہے. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو اور چند باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا. بس انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور اللہ